اچھا جنرل سعید صاحب، اب ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، بہت سے لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں، آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کشمیر کی آزادی کا وقت قریب آ گیا ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پچھلے دنوں اس سلسلے میں ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی یہ جو اس وقت انڈیا کے ساتھ ہماری کنفرنٹیشن ہے، اس کے نتیجے میں کشمیر کی آزادی آپ کو ممکن نظر آ رہی ہے؟ اچھا جی، میں ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن میں دوبارہ وہ بات کہنا چاہوں گا جی کہ جو روٹی اور گولی والی سٹیٹمنٹ ہے مودی صاحب کی، اس کو انڈیا کے لوگوں کو زیادہ سیریسلی لینا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے لوگوں کو اس کی اتنی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ریاست کو سیریسلی لینا چاہیے جو انہوں نے لے لیا. ٹھیک ہے. دیکھیں، جو ایک بہت بڑی اس ملٹری کانفلکٹ کا آؤٹ کم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں بین الاقوامی سطح پہ کشمیر کے بارے میں جب بھی بات کی جا رہی تھی، خاص طور پہ پچھلے کچھ 6-7 سال میں، تو وہ الفاظ انڈیا کے ہوتے تھے، اور بہت سارے تجزیہ نگاروں سے لے کے اسٹیٹس مین تک جب بات کرتے تھے تو وہ اس کو بائیلیٹرل کانٹیکسٹ میں فریم کر کے بات کرتے تھے کہ انڈیا کا اور پاکستان کا اپنا مسئلہ ہے. آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں کیا بات ہو رہی ہے. دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کور ایشو، دی ایشو، اصل مسئلہ پاکستان اور انڈیا میں کشمیر کا. اچھا، انڈیا کے بہت اتحادی ہیں اسرائیل. آج کا آپ یروشلم پوسٹ دیکھیں، انہوں نے کشمیر کو ہائی لائٹ کر کے یہ کہا ہے کہ اگلا فلیش پوائنٹ انڈیا اور پاکستان میں نیوکلیئر فلیش پوائنٹ، پانی کا مسئلہ ہوگا. تو مختصراً کہا جا سکتا ہے کہ کشمیر دوبارہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے، اور انٹرنیشنلائز ہونا بھی اس کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اب اگر یہ کہیں آپ کہ جی یہ کل کو آزاد ہونے جا رہا ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، اور ایسی خوش فہمی میں ہمیں رہنا نہیں چاہیے. ہمیں جو کہ انٹرنیشنل سٹیج پہ کشمیر کا ایشو واپس آیا ہے، اس کو پوری تندہی کے ساتھ، پورے تسلسل کے ساتھ اپنی ڈپلومیسی اور سارے ذرائع جو ہیں ریاست پاکستان کے پاس، ان کو استعمال کرتے ہوئے اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انٹرنیشنل سٹیج سے یہ واپس دوبارہ اس بائیلیٹرل فریم ورک میں نہ جائے، ڈسکشنز کی حد تک اور تجزیوں کے حد تک اور ڈپلومیسی کے حد تک بھی. ٹھیک ہے. اور اگر یہ ایسے چلتا ہے آگے تو یہ مسئلہ حل تو ہوگا، اور یہ حل ہوگا اس طریقے سے جس میں کشمیریوں کو، پاکستان کو اور انڈیا کو، تینوں کو قابل قبول ہوگا. تینوں کسی ایسے سلوشن پہ جب ایگری کریں گے تو تبھی حل ہوگا. اور اس میں امید ہمیں کھونی کیوں نہیں چاہیے کہ اس سے پہلے بھی کچھ ایسی کوششیں ہوئیں جس میں اس کو نیگوسیشنز کے تھرو کسی نہ کسی سمت میں لے جانے میں کافی پیش رفت ہوئی تھی ماضی میں، آپ میرے سے بہتر جانتے جی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو دوبارہ انٹرنیشنل سٹیج پہ کشمیر ایز این ایشو آ گیا، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ آزادی کی طرف، سلوشن کی طرف جائے گا آگے انشاءاللہ. اچھا، ایئر وائس مارشل عتیب صدیقی صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10-12 سال سے تو جو انڈیا پاکستان کا جو کمپوزٹ ڈائلاگ ہے وہ تو سسپینڈڈ ہے. ابھی بھی مودی صاحب اور ان کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان سے بات ہوگی تو جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے اس پہ بات ہوگی، جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے بارے میں بات نہیں ہوگی. کیا اس کے باوجود ہم یہ سمجھیں کہ کشمیر کی آزادی کا وقت قریب آ گیا؟ ہمیں سب میں اگری کرتا ہوں اپنا سعید صاحب سے بھی، اور باقی بہت سے ہمارے تجزیہ کار ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلنے کا وقت آ چکا ہوا ہے. میں نے ابھی بات کر رہا تھا کہ میری اپنی پرسنل میرا یہ اوپینین ہے، جیسے میں نے مودی صاحب کا کہا تھا کہ یہ اپنا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کیونکہ اب ان کے دن گنے جا چکے. وجہ میں نے پہلے تو آپ کو یہ کہا کہ جی ایک تو یہ جو ایئر بیٹل ہوئی تھی ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ پنگا نہیں لینا چاہیے تھا. ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. ایک تو یہ امبیرس کون ہوا؟ مودی اور اس کے یہ جو اپنا جو مودی اور اجیت ڈوول، جو اب کسی کو آج کل منہ ہی نہیں دکھا رہے. اچھا، وہ امبیرس ہوا. پھر میڈیا کا جو رول تھا انڈیا کا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فیک نیوز ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، جتنا میڈیا نے ان کو امبیرس کرایا ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے یہ ان کو امبیرس کرایا گیا ہے. اب وقت آ گیا ان کی عوام کو اس سے جان چھڑانا پڑے گی. میں نے آپ کو نیوکلیئر کا تھوڑا سا وار گیمنگ کا سینیریو بتایا ہے، مطلب عوام کو نہیں پتا وہاں کی کہ اس کے ساتھ اگر یہ اس طرف چل پڑا معاملہ تو نقصان کس کا ہے. اس وقت انڈیا از سپوز ٹو بی
द फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी कहते हैं ना, इंडिया बन चुकी हुई है आज की तारीख में, ये फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है। उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, उनकी जो बाकी सारा कुछ है वो सारा मलियामेट हो जाएगा। नुकसान किसका है अगर इस रास्ते पे चल पड़े? हालांकि ये मिसकैलकुलेशंस होती हैं, थ्रेशोल्ड्स डिफाइंड हैं, बट थ्रेशोल्ड्स, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो हैं उसका कोई पता नहीं होता कि कन्वेंशनल को कब मिसकैलकुलेशन से ये कन्वर्ट हो जाए इनटू न्यूक्लियर, और उसकी डिवास्टेशन कोई सोच ही नहीं सकता कि कितनी कोई डिवास्टेशन है। तो ये समझ लें आप, जो मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल है कि ये इससे अब जो है ना, और ये इसी वजह से ये एक जो जिस किस्म की ये बयानात दे रहे हैं, इमेच्योर किस्म की ये स्पीचेस कर रहे हैं, ये शायद उसी का एक नतीजा कि शायद उनको भी पता चल गया कि मेरे अब दिन अब गिने जा चुके हैं, अब सारे के सारे जो हैं उसके, और उनके डाउनफॉल में डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा अहम किरदार मैं आपने बिल्कुल, मैं कहने लगा था कि जी वो उधर से एम्बैरस हुए हैं, अब यूरोपियन यूनियन से सब जगहों से एम्बैरस हुए हैं वे। ये करने की क्या, और उनको ये भी, अगर ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अभी ये किसी को जो तैयार होने में दोबारा बड़ा वक्त लगता है। पुलवामा और पहलगाम के दौरान 6 साल के बाद उन्होंने ये कोशिश की, अब देखते हैं ये पॉज इनका कितना लंबा है। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी को अब इंडिया में लोग सरेंडर मोदी भी कह रहे हैं, सरेंडर मोदी। तो जब आप किसी थड़ेबाज किस्म के सियासतदान को सरेंडर करने का ताना देना शुरू कर दें तो फिर जो है वो ख़तरनाक हो जाता है, उससे ज़रा होशियार रहना चाहिए। लेकिन जनरल सईद साहब कह रहे हैं कि वो ज़्यादा ख़तरनाक पाकिस्तान के लिए नहीं, वो इंडिया के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए इंडियन पब्लिक जो है वो उससे ख़बरदार रहे।